نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ بالخصوص وہ علم دین تمہارے اوپر سیکھنا فرض ہے کہ جن کی عبادات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ مثلا نماز فرض ہے نا، ہمارے اوپر فرض ہے نا بھائی، نماز فرض ہے تو نماز کی جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ غیر وہ سیکھیں گے تو نماز صحیح پڑھیں گے نا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے فرض کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایسے وہ سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کب ہوتا ہے۔ تو سجدہ صاحب کب ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ جب کوئی واجب چھوٹ جائے۔ اچھا، واجب بھی جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے واجب چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دیکھا ہے کہ ثنا کسی نے نہیں پڑھی تو ثنا نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ صاحب کر رہے ہیں، غلط ہے یہ۔ یا کسی نے جو ہے تسبیح نہیں پڑھی، سجدہ صاحب کر رہے ہیں، غلط ہے۔ بھائی تسبیح ثنا یہ نماز میں سنت ہے، واجبات نماز جو ہیں وہ اور ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے ساتھ سورت کا ملانا، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ اگر بھولے سے آپ سے چھوٹ گیا ہے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوگا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر انٹر ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو جن جن باتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، نہیں کون سی ہے بھائی؟ ہاں شاباش، بتائیں، نہیں آپ بتائیں، آپ استخارہ فرما رہے ہیں؟ ہاں ہاں، شاباش 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 شاباش۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، پاک صاف ہونا، یہ سب سے پہلی شرط۔ ناپاک آدمی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نماز کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پاک ہونے میں طہارت کے اندر کس کس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جس جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، کپڑوں کے اوپر کوئی چیز مطلب ایسی ناپاک لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا یہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کپڑوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم یہ سمجھیں کہ اس جگہ کا جو ہے جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرا بدن کا پاک ہونا۔ اچھا، بدن کا پاک ہونا، بدن کی طہارت جو ہے ایک حکمی ہے طہارت، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے ظاہری طہارت ہے۔ ظاہری طہارت تو یہ ہے نا کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی چیز ایسی لگ گئی ہے، مثلا کسی پرندے نے بیٹ کر دی ہے، خون لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے، ناپاک کوئی گندگی لگ گئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، آپ نے اس کو دھو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے۔ ایک
طہارت حکمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نوجوان بچے ہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ جو ہے کوئی غسل فرض ہو جاتا ہے، اشارہ میرا سمجھ رہے ہیں نا؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. اب غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ کو ظاہراً تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں. اب کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. لیکن حکماً کیا ہے کہ وہ شخص جب تک غسل نہیں کرے گا وہ ناپاک ہے، اور ناپاکی کی حالت کے اندر نہ تو وہ مسجد کے اندر جا سکتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. بلکہ جنبی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے وہ جس گھر کے اندر ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک جنبی شخص جس گھر میں ہو اور جس گھر میں کتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اسی لیے اس کی مقدار بھی بتائی گئی ہے کہ اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نماز کا ٹائم نکل گیا تو پھر اور گناہ ہوگا. یہ تو ایک نیچرلی چیز ہے نا کہ بھئی غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو جتنا ہو سکے جلدی کرے، تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہے اور نماز کا ٹائم بھی نکل گیا ہے. تو نماز کا ٹائم نکل گیا تو آپ گناہ گار ہیں پھر. تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو مسائل غسل کے بھی یاد ہونے چاہیے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے غسل کے مسائل کا؟ نہاتے ہیں تو اس کے کتنے فرض ہیں؟ ابرار بتائیں. 3 فرض. شاباش. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، بس 3 فرض ہیں. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. اچھا، آپ اعتکاف والوں کو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے نا. جب مسجد کے اندر آپ ہیں تو آپ لوگوں کو تو اس کے بارے میں بالکل ایک دم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر اگر جنبی ہو گئے ہیں کسی وجہ تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ پاک ہونا ضروری ہے. اور آپ کو پاک ہونے کے لیے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، جنبی رہے اسی حالت کے اندر مسجد میں، تو جب تک رہیں گے گناہ گار ہوں گے. اور پھر مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تیمم کرتا ہے. اور تیمم جو ہے وہ کس چیز سے ہوگا؟ پاک مٹی سے ہوگا. یا ہر وہ چیز جو جن سے مٹی سے تعلق رکھتی ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں. جن سے مٹی یہ ہوتے ہے کہ جو چیز مٹی سے نکلتی ہے، پتھر کیا ہے؟ مٹی کا حصہ ہے نا، زمین سے نکلتا ہے. کوئلہ کیا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. چونا کیا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. مٹی ریتلی مٹی بھی ہے، پتھریلی بھی ہے، چکنی بھی ہے، کئی، لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو مسجد میں یہ ہے کہ آپ جو ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یا نیچے یہ جیسے فرش ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو ضربتین یعنی 2 مرتبہ جو اس طریقے سے ہاتھ کو مارنا ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ مار کر پھر آپ نے اپنے چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے کر کے نا تاکہ مٹی جھڑ جائے. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ماربل ہے، اس کے اوپر تو مٹی ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو مارنا ہے. ویسے مار کے اس کو یوں کر کے تو پورے چہرے کے اوپر جو ہے اس طریقے سے کر دینا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دوبارہ کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ والا اس طریقے سے اس کو یوں لے کے جائیں، اس طریقے سے یہاں لے گئے نا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کو یوں لے کے آئیں اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ، یعنی یہ پورا ہاتھ جو ہے نا یہ مس ہو گیا اس کے ساتھ، ہوا نا. دیکھو یہ اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے لائیں گے تو اس سے مس ہو گیا نا. اب آگے لائیں گے تو اس سے مس ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ انگوٹھا ادھر سے ہو گیا. اب یہ اس کے اوپر جو لگایا تھا اس کے اوپر مٹی ابھی باقی ہے. اس کو پھر واپس جو ہے نا یوں لائیں، یوں
پھر یوں گھما کے یوں کر دیں تو ہو گیا نا. تو بس اس کے اندر یہ صرف دو ہی ہے, پاؤں کے اوپر نہیں کرنا ہے, منہ کے اوپر اور کونیوں سمیت یہ مس کرنا ہے. تو اچھا, یہ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو بھی یہی ہے طریقہ, اور غسل کے لیے تیمم کریں گے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. اب آپ نے تیمم کر لیا تو تیمم کرنے کے بعد آپ کو پھر باہر جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ غسل ہو گیا تو یہاں سے آپ بھاگ پڑے ایسے نہیں. اگر آپ کو غسل ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہلیں, پہلے تیمم کریں. جب تیمم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ باہر جائیں گے. ایک مسئلہ اور ہے, ہاں, اگر کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے اور ہوتا یہ اکثر اعتکاف میں صبح کا ٹائم ہے, کوئی ہے نہیں اور کپڑے بھی موجود نہیں چینج کرنے, پھر کیا کریں؟ دیکھیں کپڑے اگر چینج کرنے ہیں آپ کے پاس اور نہیں ہیں کپڑے, تو جو کپڑے ہیں آپ کے کپڑے کے اوپر جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو آپ دھو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کپڑے آپ کے وہ ہو گئے ہیں. جہاں پہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو آپ دھو لیں, دھو کے اس کو نچوڑ کے اس کو مطلب کچھ خشک کر لیں تو وہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑے سارے آپ کے وہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو تیمم کا طریقہ سیکھ لیا آپ لوگوں نے. اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اسی غسل کی. تو غسل کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جیسے سنت مطابق وضو کرتے ہیں وضو کر لیں, ٹھیک ہے. وضو کر لیں, پاؤں چھوڑ دیں, پاؤں کو آخر کے اوپر. اس کے بعد جو ہے آپ جب اچھا وضو کریں گے تو وضو کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ نے غرارے بھی کرنے ہیں. اچھا, روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ غرارے نہیں کرنے ہیں. روزے کی حالت میں تو غرارے نہیں کرنے ہیں, کیونکہ غرارہ کریں گے تو پانی جانے کا ہے نا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو اس کی قضا بھی ہوگی. جان بوجھ کے کیا تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. اسی طریقے سے ناک میں پانی آپ جو ہے جان بوجھ کے اتنا اوپر چڑھائے جا رہے ہیں کہ وہ ناک کے اندر سے جو ہے وہ پانی آپ کا اندر چلا گیا. اچھا, دو چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کان کے اندر کوئی چیز ڈال دی, پانی چلا گیا, دوائی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. اور آنکھ میں اگر دوائی چلی گئی تو روزہ نہیں جاتا. وہ کیوں لیتے تھے؟ وہ سرمے سے لیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا سرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانا روزے میں جائز ہے, تو اسی لیے کوئی چیز آنکھ میں ڈالیں گے تو وہ سمجھتے تھے کہ روزہ نہیں جائے گا. لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے, سلامت ہے, تو آپ کے کان سے کوئی جو ہے منفذ یعنی کوئی سوراخ جو ہے وہ آگے نہیں جاتا. کان کے اندر آپ دوائی ڈال سکتے ہیں, لیکن آنکھ کے اندر آپ ڈالیں گے تو آنکھ کے ذریعے وہ دوائی آپ کبھی ڈالے نا, میں ویس کو ڈالتا ہوں تو کہتا ہے میرے حلق کے اندر جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, حلق کے اندر اس کا ذائقے کا باقاعدہ پتہ چلتا ہے. تو اس طریقے سے آنکھ کے اندر نہ آپ پانی ڈال سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے دوائی ڈال سکتے ہیں. سرما لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے, صرف سرما لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ناک کے اندر, ناک کے ذریعے سے بھی کریں گے تو وہ آپ کے اندر بلکہ پورا تو معدے میں چلا جائے گا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو دماغ کے ذریعے جو دماغ تک اور آپ کے جو ہے پیٹ کے اندر یعنی معدے کے اندر کوئی پہنچ جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو غرارہ جب کریں گے تو غرارے میں آپ کو صرف روزے کی حالت میں ہیں تو, ورنہ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ بالکل وہاں جہاں تک غرارہ کریں جہاں تک پانی جا سکتا ہے, آپ کے پورے منہ کے اندر جو ہے وہ پانی جانا چاہیے. 3 مرتبہ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ناک میں جو ہے پانی چڑھانا ہے. عاطف سے نیند آ رہی ہے؟ ناک میں پھر پانی چڑھانا ہے, وہ بھی 3 مرتبہ.
اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اوپر 3 مرتبہ یا جتنے مرتبہ بھی پانی اتنا بہانا ہے، اتنا پانی بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ آپ کی خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جب پاک ہی نہیں ہوں گے تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ عبادت کریں گے تو الٹا گناہ گار ہوں گے کہ ناپاکی کے اندر جو ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو جو ہے ناپاکی کی حالت میں چھونا بھی نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر اور پھر سجدہ اس طریقے سے بعض اوقات تو ایسا ہے کہ جان بوجھ کر تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، یہ مسئلہ کفر تک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ ہے آپ کے غسل کا طریقہ۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہے بیٹے؟ کلی کرنا غرارِ سمیت۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ ہو۔ اچھا، پانی میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ پانی بہانا۔ پانی بہانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پانی کے کچھ قطرے اوپر سے بہہ جائیں۔ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تیرا پیچھے سے ٹکنے جو ہے نا وہ خشک رہ گئے ہیں، تو اوپر ایسے گیلا ہاتھ یوں کر دیتے ہیں۔ بھئی گیلا ہاتھ یوں نہیں کرنا، یا اسی طریقے سے کونیوں کو پر نا یہ یوں کر کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اگر کیا ادھر ادھر سے تو پیچھے سے کونی سمیت جو ہے آپ نے دھونا ہے نا۔ تو اگر کونی کی یہ جگہ جو ہے آپ کی سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر صرف آپ نے مالش کی، جیسے مالش کر دیتے ہیں ایسے ہاتھ مار دیا، گیلا ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ہوگا۔ کم از کم دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 قطرے پانی کے اوپر بہہ جائیں، اس کو دھونا کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا غسل کا طریقہ۔ غسل کا طریقہ تو طہارت کے اندر سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، حکمی ہو یعنی جنبی ہے تو اس کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے؟ اس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ اور ظاہری ہے، ظاہری طہارت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز لگ گئی ہے، مثلا عموماً آدمی کہیں سے آ رہا ہے تو اوپر سے جو ہے کسی پرندے نے بیٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جو حرام پرندے ہیں، جو پرندے حرام کھاتے ہیں، ان کی جو بیٹ ہے یہ غلاظت غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ۔ اچھا، پھر نجاست کی اسی طریقے سے یہ بہت وسیع جو ہے یہ مضمون ہے۔ دیکھو علم دین کو سیکھو گے نا تو پتہ چلے گا۔ پھر نجاست غلیظہ ہے، ایک نجاست خفیفہ ہے۔ اچھا، نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے اور نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ بڑی نجاست، جس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی نجاست، یعنی عام فہم اپنے الفاظ میں۔ اور کیا بیٹا؟ اچھا، اور ایک ہے چھوٹی نجاست۔ چھوٹی نجاست کیا ہے کہ اس کا حکم اور ہے۔ اچھا، بڑی نجاست جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم کے برابر اگر ہے۔ 1 درہم کسے کہتے ہیں؟ 1 درہم، یہ جیسے آپ نے ہتھیلی لی، ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالا تو جب تک وہ آپ نے پانی ڈالا جب تک ادھر ادھر گرے نہیں، وہ پوری جگہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 درہم کے برابر۔ اصل میں درہم جو ایک پیسہ ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے ہاں وہ پہلے 98 ہوتی تھی یا وہ پیسہ ہوتا تھا، تو اتنی مقدار اگر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے ان کو دھونا۔ لیکن اس سے کم ہے تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بھی بالکل کم ہے، بالکل ڈاٹ سا لگ گیا ہے تو مستحب ہے۔ لیکن آپ سنت کے اوپر عمل کرو گے تو سنت کے ساتھ جو ہے فرض پہ بھی اور واجب پہ بھی سب پہ عمل ہو جاتا ہے نا ایسے۔ تو
یہ بڑی نجاست جو ہے نجاست غلیظہ، اس کا حکم کیا ہے؟ کتنی ہو؟ مثلاً جو مویشیوں میں کام کرتے ہیں، مویشیوں نے ابھی قربانی کے موقع کے اوپر گائے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے پیچھے گائیوں کے جو ہے نا ان کو گھاس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہوتے ہیں، تو بچے جو ہے خوش ہوتے ہیں نا. تو اگر اس نے پیشاب کر دیا یا گوبر کر دی اور آپ کے کپڑے پہ لگ گئی اور اسی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا سیکھنا ضروری، جس کو پتہ ہوگا کہ ہاں. اچھا پھر اس کے پیشاب کا اور حکم ہے، حلال مال کا جو پیشاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ کسی آپ کے یعنی کرتے کی کسی ایک حصے کے چوتھائی سے زیادہ حصے کے اوپر لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک چوتھائی تک اگر ہے تو پھر نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی بہتر کیا ہے کہ پاک ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ کیا تھی، کون سی شرط تھی بیٹے؟ طہارت. یہ ابھی طہارت چل رہی ہے، دیکھو کتنے بیچ میں سے جو ہے نکلے ہیں. اسی میں غسل بھی آ گیا، اسی میں تیمم بھی آ گیا، اور اسی میں وضو بھی آ گیا. طہارت اتنا جو ہے وسیع مضمون ہے. اب دیکھیں کہ جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اب بہت سارے جو ہے نا مفتیان کرام نے وہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یعنی میت کو باہر رکھ دیا جائے، جیسے مفتی رفیق صاحب نے اور بہت سارے، اور حرمین شریف کے تو ان کے اندر بھی ایسا ہے. کیونکہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، بڑے بڑے میدان ہوا کرتے تھے اور میدانوں میں وہاں پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے لوگ، اور جگہیں بھی تھیں، عیدگاہیں بھی تھیں. اب جیسے گنجان آباد ہے، جیسے ہمارا کراچی ہے، اب اس میں جو ہے نہ میدان ہے، اور پھر کیا کریں بھائی، وہ گلی کے اوپر کھڑے ہو جائے، آڑے ٹیڑھے جو ہے وہاں پہ پتہ بھی نہیں چل رہا. تو انہوں نے پھر یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ لوگ سارے لوگ جو ہے نا مسجد میں کھڑے رہیں، اور جنازہ جو ہے اس کی جگہ باہر بنا دی جاتی ہے. امام بھی باہر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک صف پیچھے جو ہے چھوٹی سی بن جاتی ہے، باقی سارے لوگ جو ہے مسجد میں کھڑے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ نماز جنازہ ہو جاتی ہے. پڑھ بھی رہے ہیں آج کل، ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے نا آج کل، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، مکرانی مسجد میں بھی یہی ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علماء فرماتے ہیں، علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یعنی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب آپ گلی کے اوپر دیکھیں کہ وہاں پر بلیاں گھومتی ہیں، کتے گھومتے ہیں، اس پہ پیشاب بھی کرتے ہیں. اب وہ کنفرم ہے 100% کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے. پاک ہے کیا؟ یہ ہماری یہ جو گلی ہے، اچھا پھر اللہ معافی دے، جو گٹر کے پانی جا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا کتنے لوگوں کے لیے؟ پھر کہتے ہیں سورج کی روشنی سے جگہ تو پاک ہو جاتی ہے. لیکن کھلا میدان ہو نا تو پھر تو ہے. اگر میدان نہیں ہے، گلی ہے، تو گلی کے اندر تو تھوڑا سی جگہ جو ہے نا وہ پاک ہوگی تو اگلی جگہ ناپاک ہوگی، یہ جگہ اگلی. اب کہاں، اب کوئی اسپیشل تو ہے نہیں. تو اس ناپاکی سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے نا کہ مسجد میں پڑھ لیا جائے، اس ناپاکی سے بچنے کے لیے. تو اسی لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سورج کی روشنی سے وہ پاک بھی ہو جاتی ہیں. مثلا میدان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیا، بلی کتے نے کسی نے کر دیا، اس پہ اتنی دھوپ پڑ گئی تھی، اب اس میں نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی چیز ہے، تو وہ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے نا. پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کو اٹھا کے کھا لیں ہم لوگ، ایسا نہیں ہے. پاک ہونے کا مطلب ہے اس پہ عبادت کی جا سکتی ہے. ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے عبادت کی جگہ ایک مخصوص ہوا کرتی تھی. اس مخصوص جگہ کے اوپر آپ عبادت کر سکتے تھے. اگر وہاں پر آپ نہیں جائیں گے، جیسے عیسائی ہیں وہ چرچ میں ہی کریں گے،
ایسے نہیں کہ ہر جگہ کے اوپر کریں، ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہودیوں کا بھی اسی طریقے سے ہے، ہندوؤں کا اسی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ ابے سبحان اللہ تک ہو یار، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی عبادت کے لیے آپ مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹیلے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پہاڑ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی چلے جائیں مسجد آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ حضور کی کم خصوصیت ہے یار، ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔